وہ میرا ہے میں اس کا ہوں, میں تو عبادت کو نہیں چھڑنی. اس نے کہہ دیا نا دن رات چاہے عبادت کر پھر بھی جہنمی ہے. کہتا ہے میں اس کی وجہ سے اب چھوڑنے والا نہیں ہوں کہ جب میں جہنمی ہوں تو عبادت چھوڑ دوں نا, اب بھی تو اس کو منانے کا مزہ آ رہا ہے, ابھی تو اس کی بارگاہ میں گرنے کا مزہ آ رہا ہے. جب اس نے کہہ دیا تو جہنمی ہے, اب وہ آزما رہا ہے کہ میں اس کو اتنا کہہ دوں کہ تو جہنمی ہے. اس کی آزمائش پہ اب تو سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے. ابھی تو اس کی بارگاہ میں رونے کا مزہ آ رہا ہے کہ وہ مانتا کیسے ہے. مزید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں, سب نیوز HD کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. سنیے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جا رہے ہیں, آپ کا گزر ہوا پہاڑ کے قریب سے اور اکثر گزرتے تھے. آپ نے وہاں پہ ایک بندہ دیکھا, صوفی ٹائپ بندہ تھا, دن رات صبح شام عبادت میں مصروف. آپ نے فرمایا صوفی صاحب وہ اللہ کے نیک بندے, یار تو عبادت بڑی کرتا ہے, کر شاباش دیتا ہوں, میں نبی ہوں شاباش دیتا ہوں, لیکن میری بات ایک سن. حضور کیا؟ وہ فرمایا کوئی مکان ہی بنا لے, اور کوئی اپنا گھر بنا لے یار, تو پہاڑوں کے درمیان بس رہتا ہے, سخت سردی اللہ اللہ, سخت گرمی میں اللہ اللہ, اور کوئی چھت کوئی کمرہ کوئی مکان کوئی چار دیواری, یار کوئی ایسی بھی چیز بنا. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. بندہ صوفی تھا, وہ نبی نہیں تھا, ولی تھا. نبی پاک علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا تو مکان ہی بنا لے. انہوں نے حکمت کی بات کی. اب وہ بات نہ کرتے, ادھر وہ بندہ جواب نہ دیتا, ہمیں کیسے پتا چلنا تھا؟ نبی کے فرمان میں بھی حکمت ہوتی ہے اور ولی کے جواب میں بھی حکمت نظر آ گئی ہے. آپ نے فرمایا کوئی مکان ہی بنا لے. اس بندے کے جملے سنو, تحریر کرو اپنے دل پہ, یہ بتایا کرو گھر میں جا کے, ایسے میسج بنا کے آگے دے دیا کرو, شیئر کیا کرو, ایسی چیزوں کو نوٹ کیا کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کوئی مکان بنا لے. اس بندے نے کہا حضرت آپ سے پہلے مجھے بڑے نبی ملے ہیں, اور پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی ہے نا, انہوں نے مجھے ایک بات بتائی ہے. فرمایا میں نہیں رہے گا 700 سال, 700 مہینے نہیں, 700 دن نہیں, 700 سال سے زیادہ تو دنیا میں نہیں رہے گا. تو میں نے کہا 700 سال تو ویسے ہی گزر جانے ہیں, تو میں کیوں نہ اللہ اللہ ہی کروں. جو وقت نکال کے میں نے 6 مہینے سال لگا کے مکان بنانا ہے, وہی 6 مہینے اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں. 700 سال تو میرے گزرنے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے بات سنی, کیا بات ہے یار, اور 700 سال اتنا وقت, اور پھر 6 مہینے نکال کے مکان نہیں بناتا کہ 6 مہینے میں کیوں ضائع کروں. وہ بھی جو میں نے, حالانکہ ضائع تو نہیں ہے, اسلام تو کہتے ہیں بناؤ اپنا, لیکن وہ کہتا ہے جو میں نے بنانا ہے وہ بھی اللہ اللہ ہی کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بارے میں بات کی تھی. فرمایا تجھے تو 700 سال کا پھر بھی سرٹیفکیٹ ملا ہے, اور بے لیا آنے والا زمانہ ایسا بھی ہے, ایسے لوگ آئیں گے ان کی 100 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوگی. اب جو میں نے جو بات اپنی شروع کی ہے, 100 سال سے زیادہ عمر, بولے 100 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوگی, لیکن کوٹھیاں بنائیں گے, کوٹھیاں بنائیں گے. جو بکریاں چرایا کرتا تھا آج وہ دیکھو بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھا ہے. جو زمانے کا ادنا انسان تھا, جو لے کے وقت گزارا کرتا تھا مانگ مانگ کے, آج اس کے دیکھو محلات کتنی اونچائی کو چھو رہے ہیں. اور بھائی بنانے میں کوئی گناہ نہیں, کوٹھی ہو, بنگلہ ہو, دیوار ہو, حویلی ہو, کچھ بھی ہو, بناؤ, بساؤ, رہو, جیو, سارا کچھ کرو, لیکن اتنا بھی تو بناؤ کہ جس قبر میں جانا ہے, قبر میں جائیں تو فرشتے وہاں پہ درے لے کے ہمارے سر کو پھوڑنا نہ شروع کر دے, بلکہ تیسرا سوال ہو ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اب بتا مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. ہماری زبان بعد میں ہلے, پہلے مصطفیٰ ہی مسکرا لے, پہلے حضور ہی مسکرا کے ہمارا جواب دے دے. چھوڑو یہ ہمارا غلام آ رہا ہے, اور پھر ہماری بھی تو اس حالت میں موت واقعہ ہو. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ کرے ہمارا ایسا بھی حال ہو جائے, ہمیں رب تعالیٰ ایسی بھی توفیق عطا فرمائے.
ایسا بھی کام ہو جائے، کیا شاہ جہان نے تخت طاؤس بنایا تھا 18 کروڑ روپیہ لگا کے، 18، ہمارے پاس 18,000 روپیہ آ جائے تو ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس 18 لاکھ آ جائے وہ تو اپنے ہمسائے کو ہی چھوڑ دیتا ہے، اور جس کے پاس 18 کروڑ آ جائے وہ تو دنیا ہی چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں میرے جیسا ہی کوئی نہیں۔ 18 کروڑ روپیہ لگا کے تخت طاؤس بنایا، اور پتہ کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے اپنے انجینئروں کو، کہتا ہے بن گیا تخت؟ جی بن گیا۔ اپنے خادم کو کہتا ہے لوٹے میں پانی لے، برتن میں پانی لے، اور اوپر اوپر والی سیڑھی پہ چڑھ جہاں میں بیٹھا کرتا ہوں۔ جی حضرت یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا پانی لے کے آؤ نا۔ پانی لے کے اوپر چڑھ گیا، تخت کے اوپر جا کے وضو شروع کر دیا۔ اونچی بات ہے کون حضرت؟ سبحان اللہ۔ اوپر جا کے وضو کرنا شروع کر دیا۔ حیران ہو گئے دنیا والے، انجینئر حیران، بنانے والے حیران۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کمال ہے، وضو کرنا ہے تو ٹوٹی پہ بیٹھو، نلکے پہ بیٹھو، نیچے آؤ، یہ وضو والی جگہ ہے؟ 18 کروڑ اس لیے لگایا تھا، آپ وضو کرو چڑھ کے۔ کمال تھا۔ کہتا ہے جب میں آیا ہوں نا اس تخت پہ، مجھے فرعون یاد آیا ہے۔ جب اس تخت پہ آیا ہوں مجھے نمرود یاد آیا ہے۔ جب اس تخت پہ چڑھا ہوں مجھے حامان، شداد، قارون یاد آیا ہے، جو دولت کے نشے میں رب بھی چھوڑ بیٹھے تھے۔ کہا انہوں نے کہہ دیا تھا، فرعون نے، نمرود نے تو ایسے ہی تختوں پہ چڑھ کے قیمتی ہیرے جواہرات والے تختوں پہ بیٹھ کے کہا تھا آنا ربکم آنا ربکم، ہم تمہارے رب ہیں، میں تمہارا رب ہوں۔ ہر ایک نے یہی کہا تھا میں تیرا رب ہوں۔ اور انہیں رب بھول گیا اور اپنے آپ کو رب کہہ دیا۔ لیکن میں اس طرح کا ہو کے نہیں مرنا چاہتا، میں تخت بنا کے سجا کے اوپر والی سیڑھی پہ وضو کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں، مالک وہ دولت کے نشے میں کہہ رہے تھے ہم تمہارے رب ہیں، لیکن میں تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، تاکہ میں مر بھی جاؤں تو میرا رب تو راضی ہو جائے گا نا۔ دولت ہو، نشہ ہو، ایسی چیز کا ہو کہ عشق رسول میں بسے، جو بندے کو رب تک ملائے۔ زمانہ بیت گیا، نیا سال آ گیا، نیا مہینہ آ گیا، بس جی خوشیاں مناؤ۔ پچھلے جو ہمارے گزرے ہیں کتنے سال، کسی کے 20 سال، 25 سال، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، اب سارے آج رات کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے، تو مکالمہ ہوا، فرمایا او شیطان مجھے بتا اور تیری کمر کب ٹوٹتی ہے؟ یہ جملہ جو میں دہرا رہا ہوں یہ بڑا سبق ہے اور اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے ضرور، آج سے شروع کر دیں، جو پہلے سے کرتے ہیں ان کو تو کیا ہی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری کمر، تیری پشت کب ٹوٹتی ہے؟ تجھے حی اور قیوم، حی اور قیوم مالک کی قسم، جو ہمارا مالک ہے نا حی قیوم، اس کی قسم، یہاں پر یا حی یا قیوم پڑھتے نا، حی اور قیوم مالک کی قسم، تیری کمر، تیری پشت کب ٹوٹتی ہے؟ شیطان نے اپنا جواب خود ہی دے دیا، کمال کا دیا، کہتا ہے جب کوئی فرضوں کے علاوہ گھر میں نفل پڑھتا ہے۔ اونچی بات سے، اونچی بات سے ذرا سبحان اللہ نا، گج کے کہو ذرا سبحان اللہ ذرا۔ جب کوئی گھر میں نفل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ہر گھر میں کیبل ضرور چل رہی ہے، ہر گھر میں ٹی وی ضرور ہے، ہر گھر میں نیٹ کا نشہ بھی ضرور ہے، ہر گھر میں 3G 4G کے سگنل بھی آ رہے ہیں۔ اگر ٹی وی نہ ہو، کیبل نہ ہو، لیکن موبائل تو ہے، اور کوئی گھر ہی الا ماشاءاللہ ہوگا جو نیٹ کی جو اظہار سے بچا ہوا ہو۔ ہر گھر میں 3G 4G تو چل رہا ہے، کم از کم اپنے گھر میں نفل بھی چلاؤ، نفل چلاؤ، نفل چلاؤ، نفل پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، انشاءاللہ بیماریاں ختم، تندرستی شروع ہو جائے گی، رزق حلال میں برکت بڑھ جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور جی تو ساڑی وجہ تو شیطان دا لک ٹوٹ گیا تو سمجھ لو رحمان راضی ہو جائے گا۔ شیطان دا لک توڑنا چاہیے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جو نوافل ہیں، وہ جو سنتیں ہیں، جو واجبات ہیں وہ گھروں میں ادا کرو، جو فرض ہیں وہ مسجد میں ادا کرو، تاکہ گھر بھی آباد ہو جائے، رب کا گھر بھی آباد ہو جائے، ہمارا دل بھی آباد ہو جائے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ رہی ہے، یہ نہ سمجھنا 1 سال گزرا ہے تو ہم خوشی منا لیں، نہ وہ گزرا ہے بھائی، ہماری زندگی کے اتنے دن، اتنے مہینے، اتنے سال کم ہو گئے ہیں، بڑھ نہیں گئے،
ہم مرنے کے قریب ہو رہے ہیں، کب آنکھ بند ہو جائے کسی کو پتہ نہیں، کب ڈیتھ ہو جائے کوئی پتہ نہیں، لیکن اتنا دعا کرنا قبر نصیب ہو جائے۔ وقت ایسا نازک ہے قبر بھی کئیوں کو نصیب نہیں ہوتی، وقت ایسا ہے نزاکت والا، کم از کم قبر ایک نشانی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ قبرستان میں جائیں نا تو آپ کو وہاں پہ پھٹیاں لگی، اس کے اوپر تحریر ہوا ملے گا، جانے والے فاتحہ پڑھ جا خدا کے واسطے، جانے والے فاتحہ پڑھ جا خدا کے واسطے، کل تو بھی ترسے گا اسی دعا کے واسطے۔ کم از کم یار قبر پہ ایسی پھٹی لگ جائے، ہماری قبر ہی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرے، مالک جو ہمارا وقت گزر رہا ہے نا یہ فتنوں والا، ہمیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ فتنوں سے بچا، ہمیں اپنا نیک بندہ بنا، ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا، اپنا مقرب بندہ بنا، اچھا بندہ بنا۔ آخری میری بات ہے، آخری بات سماعت کر لے، آخری بات بڑی زبردست بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک بندے کو دیکھا، زاہد تھا، عابد تھا، اسرائیل کا بندہ تھا، اسرائیلی بندہ، بڑا زاہد تھا، عابد تھا۔ آج تو اسرائیل کا بھی بڑا معاملہ چل رہا ہے۔ اس بندے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتا، میں اللہ کا نبی ہوں، رب سے کیا تیری ڈیمانڈ ہے، کوئی طلب ہے، میں تیری طلب پوری کرواتا ہوں۔ اس نے کہا بس اتنا کہہ دے رب سے مجھے اپنی رضا دے دے، راضی ہو جائے مجھے سے۔ سبحان اللہ کہو نا یار، جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے میں اس کے لیے دعا مانگتا ہوں، مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اپنی رضا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک یہ رضا مانگتا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ وہی آئی، فرمایا موسیٰ اس بندے سے کہو جو مرضی کر لے، بندہ جہنمی ہے، بندہ بولو تو صحیح نا یار، جہنمی ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نبی کی زبان ہے، ہماری زبان تو پھر جاتی ہے، اب رب کی زبان تو پھر بھی نہیں سکتی، لیکن حکمت کے تحت وہ جو چاہے کر لے، اسے پوچھے بھی کون، اسے پوچھے بھی کون حساب لے۔ فرمایا بندہ جہنمی ہے، جو مرضی کر لے، دن رات عبادت کر لے۔ ہمارے جیسا ہوتا نا تو اپنے سر کو ٹکڑے مار مار کے خون لہو لہان ہو جاتا ہو، پہلے ہی رب نے کہہ دیا جہنم میں، میں تو پھر جاؤں کس جگہ پہ؟ اللہ اکبر۔ اس بندے سے جب فرمایا گیا تو جہنمی ہے رب کے نزدیک، اب حکمت کیا تھی رب بھی بہتر جانتا ہے، اس بندے کے جو چہرے پہ آثار تھے وہ خوش ہو گیا۔ نہ سمجھو گے تو کیا کرو گے پھر، وہ خوش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمی ہو کے خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں جتنے مرضی ساڑے، وہ میرا ہے میں اس کا ہوں، میں تو عبادت کو نہیں چھڑنی۔ اس نے کہہ دیا نا دن رات چاہے عبادت کر، پھر بھی جہنمی ہے۔ کہتا ہے میں اس کی وجہ سے اب چھوڑنے والا نہیں ہوں کہ جب میں جہنمی ہوں تو عبادت چھوڑ دوں، نہ، اب بھی تو اس کو منانے کا مزہ آ رہا ہے، ابھی تو اس کی بارگاہ میں گرنے کا مزہ آ رہا ہے۔ جب اس نے کہہ دیا تو جہنمی ہے، اب وہ آزما رہا ہے کہ میں اس کو اتنا کہہ دوں کہ تو جہنمی ہے۔ اس کی آزمائش پہ اب تو سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے، ابھی تو اس کی بارگاہ میں رونے کا مزہ آ رہا ہے کہ وہ مانتا کیسے ہے۔ جب وہ بندہ رو پڑا ہو، یعنی کہ ہنس کے بھی اس کو پھر کہتا ہے چاہے رب مجھے جہنم میں ڈالے، مجھے جلا دے، جو مرضی کر لے، لیکن میں اس کے رب کے دروازے کو چھوڑنے والا چھڈا میں کہ میں ایکو ہی تے رب ہے، ایکو ہی تے رب ہے، جو انہوں چھڈا تے جاواں کدے کول، میں نہیں اس کی دروازے کو چھوڑنے والا، جو مرضی کر دے، جلا دے مینوں۔ پھر وہی آ گئے، سبحان اللہ، پھر وہی آ گئے، فرمایا بندہ جنتی ہے۔ اب تو سبحان اللہ ہی کہہ دو نا یار، کیا فرمایا بندہ جنتی ہے، مالک تو کہہ رہا تھا جہنمی ہے، اب تو کہتا ہے جنتی ہے۔ فرمایا بس یہی تو اس کا دیکھنا چاہتا تھا، جہنم کا نام سن کے عبادت چھوڑتے کہ نہیں، لیکن اس نے عبادت نہیں چھوڑی، میری رحمت کے اور قریب آ گیا ہے۔ وقت گزر رہا ہے، فتنے آ رہے ہیں، بس اللہ کی رحمت کے قریب آ جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مہربان۔